لو. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور اپنی بیویوں کو مہر خوشی سے دو. ایک روایت میں ہے کہ جو اپنی بیوی کو خوشی سے مہر دے اور پھر 1 درہم اس سے ادھار لے لے اور اپنے کاروبار میں ملا لے تو کبھی کاروبار میں نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ جو بیوی کو ہم مہر دیتے ہیں اس میں اللہ برکت پیدا فرما دیتا ہے. ہمارے یہاں لاکھوں روپے شادی پر خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن جو مہر کی سنت ہے اس پر عمل نہیں کرتے. تو آج یہ یاد رکھ لیں کہ مہر کتنا دینا سنت مبارکہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکثر ازواج کا مہر جو تھا، اور آپ کی جو 4 شہزادیاں ہیں ان کا جو مہر مقرر ہوا، خصوصاً خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مہر تھا، اور خاتون جنت کی نسبت سے اسے مہر فاطمی بھی کہتے ہیں، یہ ہے 500 درہم چاندی کے سکے. اس زمانے میں چاندی کے سکے ہوتے تھے، تو 500 درہم چاندی کے سکے، جس کی گرام میں کیلکولیشن ہے 1750 گرام چاندی. بعض نے کہا 1550 گرام، بعض نے کہا 1750. تو احتیاط یہ ہے 1750 گرام چاندی. کتنی زور سے بولیں؟ 1750 گرام چاندی. پھر زور سے بولیں 1750 گرام چاندی. یہ تقریباً 2.25 لاکھ یا 2.5 لاکھ روپے بنتے ہیں. صرف آپ شادی کا ہال بک کرائیں تو لاکھوں روپے کا ہوتا ہے. لاکھوں روپے، 10 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے، 40 لاکھ روپے لوگ شادی پہ خرچ کرتے ہیں. لیکن جب ان کو کہو کہ سنت کو زندہ کرو، مہر سنت کے مطابق رکھو، تو کہتے ہیں بہت زیادہ مہر ہے. تو 2.5 لاکھ روپے، 3 لاکھ روپے، 2.25 لاکھ روپے کوئی زیادہ رقم نہیں ہے. اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دلہن کو دلہا زیورات دیتا ہے اس کو مہر بنا کے دے دیں. عام طور پر 2 تولے 3 تولے سونا تو دیتے ہیں. اگر 2 تولے سونے کی ویلیو دیکھیں تو تقریباً یہ 2.5 لاکھ روپے تو بن جاتی ہے. تو اگر 2 تولہ یا 3 تولہ بھی سونا دے رہے ہیں تو اس کو مہر شمار کر لیں. ایک سوال لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، ہم 2.5 لاکھ روپے مہر رکھ لیں یا جو سونا دیتے ہیں اس کو مہر بنا دیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں جو ہماری میمن کمیونٹی ہے یا کوئی اور کمیونٹی ہے، اس میں 10,000 روپے مہر فکس ہے. جناب یہاں پر 20,000 روپے فکس ہے. اگر ہم زیادہ رکھیں گے تو ہماری کمیونٹی کو اعتراض ہوگا. اگر ایسا مسئلہ ہے تو 20,000 روپے جو مہر آپ کی کمیونٹی پر، اس پر نکاح کر لیں، اور نکاح کے بعد دلہا جو ہے دلہن کو یہ کہے کہ یہ 20,000 روپے بھی میں آپ کو دے رہا ہوں اور میں مہر بڑھا رہا ہوں، میں مہر فاطمی پورا دوں گا. دلہن قبول کر لے تو پھر مہر فاطمی وہ مہر ہو جائے گا. اس طرح ہو سکتا ہے بعد میں. ایک جگہ میں نے بیان میں یہ کہا کہ آپ جتنا بھی سونا دیتے ہیں، جتنے بھی تحائف دیتے ہیں دلہن کو، وہ مہر بنا کے دیں، کیونکہ اس میں برکت ہو جائے گی. تو ایک بھائی جو ہے بیان کے بعد میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت یہ بتائیے کہ ہم نے اپنی بہو کو 14 تولے سونا دیا، 14 تولے سونا. اب اگر ہم نکاح کے موقع پر نکاح فارم میں لکھوا دیں 14 تولے سونا مہر، تو نکاح تو مسجد میں ہوتا ہے، اس میں کوئی غلط آدمی بھی سن سکتا ہے، پھر تو ہمارے گھر پر ڈاکو آ جائے گا سیدھا. تو مجھے ہنسی بھی آئی ان کے سوال پر، اور میں نے کہا سوال بڑا زبردست ہے. تو میں نے کہا پھر اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 تولے سونے کو مہر بنا کے دے دیں، اور باقی جو سونا ہے وہ شادی کے بعد دلہا جو ہے اسے بھی مہر بول کے دے دیں. یعنی کاغذات میں آپ 2 تولے سونا لکھیں مہر کے طور پر، اور باقی زبانی جب آپ سونا دیں تو اسے مہر بنا کے دے دیں. تو مسجد میں جو اعلان ہوگا وہ 2 تولے سونے کا ہوگا. وہ بھائی اس پہ بھی ڈرنے لگے، کہنے لگے 2 تولے سونے پر بھی ڈاکو آ سکتا ہے. تو میں نے کہا پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے 10,000 روپے پہ نکاح کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے،
آپ 10,000 روپے میں نکاح کریں اور نکاح کے بعد جب دولہا دلہن کو سونا دے تو وہ سارا سونا اس کو مہر بول کے دے تاکہ اس میں برکت پیدا ہو جائے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو مہر دو خوشی سے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، پھر اگر وہ خوشی سے کوئی چیز تمہیں واپس کر دیں یا معاف کر دیں تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، وہ خوشگوار ہے، کھاؤ اس حال میں کہ وہ خوشگوار ہے، تمہارے لیے بہتر ہے، رچتا ہے پچتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہاں پر یہ بات سمجھیے گا کہ اس میں نفسن کا لفظ ہے، یعنی بیوی مہر میں سے کچھ رقم دے اپنے دل کی خوشی سے. یہ نہیں کہ شوہر کا منہ بنا ہوا ہے، موڈ آف ہے، بات نہیں کر رہا اور جناب اس کو نفسیاتی پریشر میں رکھا ہوا ہے. عورت کہے کہ جناب حضرت صاحب ناراض ہو گئے ہیں تو میں کیا کروں، چلو بھائی میں مہر واپس کر دیتی ہوں، خوش ہو جائیں گے. تو یہ نہیں. کوئی اگر یہ تمنا رکھتا ہو نا کہ مجھے مہر واپس مل جائے تو اس کی مذمت ہے. بلکہ بعض خاندانوں میں جیسے سرحد میں اور بعض جگہوں پر کیا ہوتا ہے، 5 کروڑ روپے مہر رکھتے ہیں اور جو دلہا ہوتا ہے اس کی تنخواہ ہوتی ہے 20,000 روپے. پتہ ہے یہ زندگی میں کبھی بھی نہیں دے سکے گا، تو کہتے ہیں کہ دینا کون سا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جو نکاح کرے اور مہر مقرر کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ میں مہر نہیں دوں گا، وہ زانی ہے. تو یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے. تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ مہر اتنا رکھے جسے شوہر ادا کر سکتا ہو. صرف شوشا کے لیے کروڑ روپے مہر رکھ دیے اور پھر کہا جائے کہ جناب وہ لڑکی کو دینا کون سا ہے، تو یہ طریقہ غلط ہے. پھر مہر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ادھار ہوتا ہے، ایک نقد ہوتا ہے. تو بہتر تو یہ ہے کہ جو مہر مقرر کیا جائے وہ شادی کی پہلی رات ہی کو دے دیا جائے. ہاں جو مہر نقد ہے اس کا فوراً دینا ضروری ہے، جو ادھار ہے وہ بعد میں دیا جا سکتا ہے. لیکن